اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ کل میں نے بتایا تھا کہ یہ اب تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے۔ پہلا گروپ جو تھا وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اس میں جو تھی اتمام حجت اہل کتاب سے تھی۔ اس کے بعد جو دوسرا گروپ تھا اس میں تھا سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ اس میں جو تھی اتمام حجت وہ تھی اہل قریش سے، اہل عرب سے اتمام حجت تھی۔ تو اب یہ سورہ یونس سے تیسرا گروپ شروع ہو گیا ہے، اور اس میں جو ہیں 14 صورتیں مکی ہیں اور 15ویں صورت جو ہے سورہ نور وہ ہے مدنی صورت ہے، اور یہ تقریباً مکہ کے دور کے آخری حصے کی صورت ہے۔ اور شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ بس انکار ہوتا تھا تبلیغ کا، پھر تھوڑا بہت مذاق اڑانا شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ والا دور جو تھا جس میں کہ پھر تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ تو اسی طرح ہم قرآن میں بھی ان کا عکس دیکھتے ہیں کہ شروع میں جب قرآن کی آیات آتی تھی تو اس میں صرف تبلیغ ہی ہوتی تھی، اس میں سزا وغیرہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب سٹیج آگے بڑھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کی، تو پھر جو آیات نازل ہوتی تھیں، صورتیں نازل ہوتی تھی، اس میں تھوڑا بہت ان کو ڈراوا دیا جاتا تھا۔ اور پھر آخری دور میں، مکہ کے آخری دور کی جیسے یہ صورتیں، تو ان میں جتنی ان کی اذیتوں میں اضافہ تھا اسی کے مطلب تناسب سے پھر جو ہے نا سزاؤں کے بارے میں بھی بیان زیادہ ہونے لگ گیا۔ اب جب سورہ یونس کل ہم نے پڑھی تھی، اس کا آغاز ہوا تھا الف لام را۔ اب آج جو سورہ ہود پڑھیں گے وہ بھی الف لام را، اور اس کے بعد سورہ یوسف ہم پڑھیں گے وہ بھی الف لام را سے شروع ہوگی۔ تو جن کے حروف مقطعات ایک جیسے ہوتے ہیں ان کے مضامین بھی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو سورہ یونس میں ہم نے جو ہے وہ نبیوں رسولوں کے حالات پڑھے، لیکن مختصراً۔ اس میں سب سے ذرا بڑا جو قصہ تھا وہ حضرت موسیٰ کا تھا، باقیوں کے تقریباً ریفرنسز تھے مختصر۔ اب سورہ ہود میں جو ہے نا ان کی تفصیل آئے گی، اور اس کے بعد مماثلت ہو گئی نا، مختصر بیان، تھوڑا تفصیلی بیان، اور اس کے بعد ایک رول ماڈل، ایک ہی شخص کا بیان، جو اب حضرت یوسف کی کہانی ہوگی، اس کے اوپر ساری سٹیجز جو ہیں وہ پھر اپلائی ہوں گی، ساری سٹیجز اس کے اوپر منطبق ہوں گی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے بھی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑی تیزی سے بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ بات یہ ہے کہ مکہ کے جتنے بھی تھے رہنے والے لوگ وہ آپ کے رشتہ دار تھے، اپنا قبیلہ تھا، اپنا خاندان تھا، اپنا ننیال تھا، ددھیال تھا، دوست باپ تھے، ساری عمر ادھر پیدا ہوئے، اٹھے پلے بڑے۔ تو جب وہ انکار کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر معراج میں دیکھ آئے تھے نا کہ جو انکار کرنے والے ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو ان کے دل میں یہ نہیں تھا، ایک تو ہوتے نا کریں گے تو بھریں گے، ہمیں کیا، جیسے ہم نے سب کے بارے میں دیکھا یا بچڑے کے بارے میں دیکھا، کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ہمیں کیا۔ لیکن ان کا جو رسول ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ نرم دل کا انسان ہوتا ہے، تو بہت ان کو صدمہ ہوتا تھا، اور اسی صدمے کے تحت پھر ان کے اوپر بڑھاپا جو ہے وہ بہت تیزی سے طاری ہو رہا تھا۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مضامین میں مماثلت ہے یونس، ہود اور یوسف کے مضامین میں، اور پھر یہ مکی دور کے آخری حصے کی صورت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ہمیں ہمیشہ سے بتایا جاتا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا کرو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے نا سورہ ہود پڑھا کرو، تاکہ وہ جب آپ لوگوں کے حالات و واقعات دیکھو انکار کرنے والوں کا، تو دل پہ جو اثر ہو تو وہ پھر پورا ہفتہ کنٹینیو کرے۔ اس میں کیا کہتے ہیں
کہ آپ کا دل جو ہے وہ نور سے بھر جاتا ہے اور آپ اس نور کی روشنی میں پورا ہفتہ گزارتے ہیں. اور دوسرا اس سورہ کہف کے بارے میں کہ آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس میں 7 نبیوں کے جو ہے نا وہ واقعات ہمیں ملیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را فرمان ہے. فرمان کیا ہوتا ہے؟ جو حکومت کی طرف سے ایک آرڈر آتا ہے نا, تو یہ کس کی طرف سے آرڈر آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر اوکے مت آیا تو اس کی آیتیں پکی کی گئی ہیں. پکی کی گئی سے مراد یہ کہ منسوخ نہیں ہے, جیسے کہ تورات اور انجیل کے احکامات جو ہے وہ منسوخ ہیں, لیکن قرآن کی جو آیات ہیں وہ منسوخ نہیں ہیں. ان میں تدریج ہے لیکن منسوخ نہیں ہے. ثم فصلت, اور پھر الگ الگ بیان کی گئی ہیں. اب یہ نبیوں کے حالات و واقعات جو ہیں وہ الگ الگ ہمیں اس صورت میں ملیں گے. اور کہاں سے ہیں؟ من لدن. من لدن جب کہتے ہیں نا تو جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی خزانہ ہے, اس خزانے میں سے خاص طور پر نکالی ہوئی کی جو چیز ہوتی ہے, جیسے علم لدنی بھی کہتے ہیں, علم لدنی کہ مخصوص کوئی علم. تو حکیم خبیر جو حکمت والا ہے اور خبر والا ہے. الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی, میں اس کی طرف سے تم کو توجہ دلانے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا, اور ہر صاحب فضل کو, یعنی جو فضل کا حق رکھتا ہے, مستحق کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں, اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں. اب یہ ہے کہ یہ بھی مشکلات القرآن اس آیت کو جو ہے وہ کہا گیا, لیکن میں صرف سمپل ترجمہ آپ کو بتاؤں گی کہ سامنے سے آتا ہوا دیکھا, حضور آ رہے ہیں, بھائی کہیں تبلیغ نہ شروع کرتے. ہم ایسے کرتے تھے نا جب ہم چھوٹے ہوتے, بھائی وہ آ رہی ہے, ہٹو اس کے راستے سے. اگر آپ ہٹ نہیں سکتے تو اپنے منہ کو ایسے موڑو جیسے کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا یا اس نے آپ کو نہیں دیکھا, اور کچھ نہیں تو اپنے آپ کو جو اس طرح جھکا لو یا اپنے کپڑے جو ہیں وہ اس طرح سے ڈال لو. یہ ساری کیفیت جو ہے نا ہمیں اس میں نظر آتی ہے کہ وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں یا اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں تاکہ وہ آپ سے چھپ سکیں. لیکن آپ سے تو وہ چھپیں یا نہ چھپیں ایسی کوئی بات نہیں کہ آج دوسرے کو پتہ نہیں چلتا ہوگا, لیکن اللہ سے کون چھپے گا؟ وہ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. یہاں پہ جو لفظ ہے مستقر رہا اور مستودعہ, مستقر ہوتا ہے عارضی طور پر رہنے کی جگہ اور مستودع سونپے جانے کی جگہ. تو اس کے بھی بہت سارے 6 معنی کیے گئے ہیں, لیکن جو میں عام طور بیان کرتی ہوں مستقر جو ہے وہ صاحب انہوں نے مفسرین نے کہا کہ ماں کا پیٹ, ماں کے پیٹ میں کتنی دیر رہتا ہے بچہ؟ تھوڑی دیر ہی رہتا ہے نا, 9 مہینے رہتا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں وہ کہاں رہتا ہے, یہ دوسرا معنی بھی اس میں آ گیا. مستودعہ کہ وہ کہاں سونپا جائے گا. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں قبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قبر کہاں ہوگی, ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ. ایک انوسینٹ بات بتاتی ہوں کہ جب میں یہ آیت پڑھی تو میں کہتی ہوں نہیں مجھے پتہ ہے میں حفیظ میں فوت ہوں گی اور میں اس کا یہاں پہ I8 میں یا H8 میں جو دمن کی ایک انوسینٹ ہے نا. خیر پھر بہت عرصے کے بعد میں خیال کہ کریش بھی تو ہوتے ہیں نا, اور آپ جو ہے پتہ نہیں کہاں جا کے فوت ہو جاتے ہو جہاں سے آپ کو لایا نہیں جا سکتا. جیسے اب وہ تھی بھانجی, وہ کینیڈا میں ہوتی تو وہاں دفن ہوتی نا, وہ دفن ہونے کے لیے یہاں پہ آ گئی.
تو یہ ہے کہ اس کا عارضی ٹھکانہ کیا ہے اور اس کا مستقل ٹھکانہ کیا ہے، اور اس میں ایک یہ بھی ہے مستودع آہا میں کہ وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ اس میں یہ معنی بھی چھپا ہوا ہے کہ وہ کہاں سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ اب یہ ہے وہ متشابہات میں سے، ان کی تفصیل ہمیں نہیں پتہ، اندازے لوگ لگاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ میری بادشاہت جو تھی وہ پانی پر تھی۔ اور کیوں اس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو؟ تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، یعنی کہ عذاب نے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، جیسے ہم نے کبھی اس پر رحم یا اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہی نہیں تھی، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ادھر انویسٹمنٹ کی، میں نے بھانپ لیا، اس وجہ سے جو ہے مجھے فائدہ ہو گیا، تو اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ کو سارا کریڈٹ دینے لگ جاتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں۔ ایسے ایسے احکامات آتے تھے کہ آپ کا دل تنگ ہو جاتا تھا کہ ان کا کیا ری ایکشن ہوگا یہ بات سن کے۔ تو حضور کو کہا جا رہا ہے کہ بالکل کوئی بات جو ہے وہ چھوڑنی نہیں، ہر بات بتانی ہے، اور اس بات پر تنگ دل نہ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے، کہ وہ موجوں کی فرمائش جو تھے وہ کرتے رہتے تھے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود کر لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے، تو اس جیسی کھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبودوں میں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو تم جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اب اس میں تینوں باتیں آ گئی نا، قرآن اللہ کی طرف سے آیا، جس بندے پر آیا وہ اللہ کا رسول ہے، اور اگر اس کو نہیں مانو گے تو پھر برا انجام ہوگا۔ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ اب یہ کہ انسان چاہے کافر ہے یا ملحد ہے یا جو بھی ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے، لیکن جب وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کا اجر اس کو دنیا میں دے دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بہت نافرمان قسم کے سرکش قسم کے لوگ ہیں، دنیا ان کو بہت ملی ہوئی ہے، وہ اس لیے ملی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ادھار نہیں رکھتا کہ کل کو وہ کلیم کریں کہ اللہ میں نے تو مسجد بنائی تھی، اللہ میں تو وہ یتیم خانہ چلا رہا تھا۔ اس کا سارا اجر جو ہے اس کو دنیا میں مل جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیے تھے بلکہ دکھاوے کے لیے کیے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں دے دے گا اور آخرت میں پھر وہ کلیم نہیں کر سکے گا۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ صاف شہادت سے مراد یہ کہ اس کی فطرت جو تھی وہ نیک تھی، یعنی نیکی کو وہ قبول کرتا تھا، قدرتی طور پہ برائیوں کو وہ ناپسند کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس کی شہادت کی تائید میں آ گیا، یعنی کہ حضرت جبرائیل اس کے اوپر وحی لے کر آ گئے، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما و رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی۔ کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ یعنی کہ نارملی بھی کوئی نیک شخص ہو، اس کو برائی بری ہی لگتی ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت بھی مل جائے تو پھر وہ عام دنیا داروں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کرے، یعنی جو کہے کہ مجھ پہ بھی وہی آتی ہے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ اب انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، یعنی اپنے گمان سے جو عقیدے انہوں نے گھڑ رکھے تھے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، فلانے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے یا فلانی دیوی ہمارے آگے آ کے کھڑی ہو جائے گی، سارا کچھ جو ہے ان سے گم ہو جائے گا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ یعنی جو انکار کرنے والے ہیں وہ اندھے اور بہرے ہیں، اور دوسرا جو قبول کر لیتا ہے حق کو وہ دیکھنے اور سننے والا ہے، تو دونوں کی زندگی ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی، اور نہ پھر انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا، میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارذال تھے بے سمجھے بوجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا، یعنی میری فطرت جو تھی وہ نیک تھی، اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا کہ میں اوپر جو ہے وہ نبوت جو ہے نازل کر دی، مجھ پہ وہی بھیج دی، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، وہی تو نظر نہیں آتی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپیک دیں۔ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے۔ وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں،
مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ کسی بھی نبی اور رسول پر کون لوگ ایمان لاتے ہیں؟ ایک تو نوجوان لاتے ہیں نا، جیسے کل ہم نے موسیٰ کی کہانی میں پڑھا تھا۔ دوسرا جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی کہ ان کے حالات بدلیں گے، تو جب وہ رسول کی بات سنتے ہیں تو وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور جو بڑے سردار قسم کے، جو امیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی رسول کی بات نہیں مانتے، کیونکہ ان کو اسی نظام سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ ہاں وہ بیوقوف جاہل لوگ جو ہیں وہ نبی کے آگے کھڑے ہو گئے، ان کو کیا عقل؟ اگر کوئی اتنی ہی قبول کرنے والی بات ہوتی تو ہم زیادہ حقدار ہوتے اس کو قبول کرنے کے۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو نبی کی بات پر میں آ گئے ہیں۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اب یہاں پہ تو نہیں بتایا، لیکن قرآن میں پھر ایک جگہ بتایا کہ 950 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے، اور جب وہ پھر کشتی میں سوار ہوئے تو 72 لوگ، 80 یا 72 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں، 950 سال میں صرف 80 لوگ ان کی کشتی میں سوار ہوئے۔ تو مایوس جب ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بد دعا کی تھی، یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ اب یہ حضور سے خطاب ہے، اور حضور کو جو ہے وہ جواب اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ تم پر ایمان لا چکے، بس لا چکے، یعنی اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کرو۔ تو کشتی کیسے بنی تھی؟ اللہ کی وحی کے مطابق جو تھی وہ کشتی بنائی گئی۔ اور دیکھو، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا، سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے ہے، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رک۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں
جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ کہتے ہیں 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی، یعنی عرصے دراز تک مسلسل بارش ہوتی رہی، زمین کے نیچے سے پانی نکلتا رہا، یہاں تک کہ اس وقت کی ساری جو ورلڈ تھی نا وہ ڈوب گئی۔ اب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کسی بھی کلچر کے جو پرانی کہانیاں نا وہ سنیں گے، اگر چائنا کی بھی کوئی پرانی کہانی سنیں یا افریقہ کی بھی کہیں بھی کی بھی کوئی پرانی کہانی آپ جب سنیں گے تو اس میں ایک سیلاب کا ذکر آئے گا۔ اور کیسے آئے گا، کیوں آئے گا؟ کیونکہ اس وقت کے سارے لوگ جو تھے وہ مر گئے تھے اور یہ 80 لوگ جو تھے یہی زندہ رہے۔ اب انہی 80 لوگوں کی پھر اولادیں، کوئی مثلا چائنا چلی گئی، کوئی افریقہ چلی گئی، کوئی یورپ چلی گئی، تو ان کی اولادوں میں یہ کہانی جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی ہے، ابھی تک چلتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا جی، اب یہ کہ جب وہ وقت پورا ہو گیا، سارے لوگ ڈوب گئے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک میریکل آیت ہے۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا اور اے آسمان رک جا، کیونکہ مسلسل آسمان پانی برسا رہا تھا نا، اور زمین جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے پانی نکال رہی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے، یعنی فیصلہ کرنے والا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ اچھا، اب اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ کہ ان کی بیوی جو تھی وہ بدکار تھی اور وہ بیٹا ان کا نہیں تھا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ نبی کی بیوی سب کچھ ہو سکتی ہے لیکن وہ بدکار نہیں ہو سکتی۔ بیٹا نوح کا ہی تھا، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا اب انفیکشن ہو گئی، جیسے شوگر والوں کو انفیکشن ہوتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اگر اس کی ٹانگ نہ کاٹی تو زہر پھیل جائے گا۔ اب پیشنٹ اگر کہے ڈاکٹر صاحب میری ٹانگ ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں ٹانگ نہیں ہے، یہ زہر ہے۔ تو اسی طرح کہ وہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا جس کا کہ اس دنیا سے مٹ جانا ہی بہتر تھا، تو مجھ سے اس بارے میں بات نہ کر۔ نوح نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سمانے زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب آپ خود سوچیں، پاسبل مطلب ضروری نہیں تھا کہ وہ سارے 80 لوگ جو تھے وہ بچ ہی جاتے، مر سکتے تھے نا، وہ بھی کسی بھی وقت کوئی نمونیے سے مر جاتا، کوئی ڈائریا سے مر جاتا، کوئی کسی طرح مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتیں دیں اور وہ پھر بڑھتے 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 جو تھے وہ پوری دنیا میں وہ پھیلے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں بھی اچھے لوگ ہوں گے، جیسے حضرت ابراہیم سے کہا نا کہ تیری اولاد کے برے لوگوں کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نوح کی اولاد میں بھی پھر آخر کار ایسے لوگ آنے والے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرنے والے نہ تھے اور ان کا انجام بھی پھر برا ہونے والا تھا۔ اچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ حضور کو کیسے پتہ لگ سکتا تھا؟ وہی سے ہی پتہ لگ سکتا تھا نا۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اب عاد کون تھے؟ حضرت نوح کی کشتی میں سوار لوگوں میں سے پھر ایک قوم تھی جو عاد کہلائی، اور ان میں کون پیغمبر آئے؟ ہود علیہ السلام آئے۔
اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو۔ دیکھیں بار بار اے برادران قوم آتا ہے، یعنی سارے رسول جو تھے اپنی قوم کے لیے آئے تھے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ کہتے ہیں کہ لمبے چوڑے ستونوں کی طرح اونچے اونچے یہ لوگ تھے، بہت جینیس اور بڑے فنکار قسم کے یہ لوگ تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ حضرت نوح کی وہ ہود کہتے ہیں کہ تمہیں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت قوت دی ہے، تو اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس قوت کو اور بڑھا دے گا۔ انہوں نے جواب دیا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، جیسے ہمیں بھی ڈرایا جاتا ہے نا، ایسا نہ کہو پیر صاحب کی مار پڑ جائے گی، بچپن میں سنتے ہوتے تھے ہم۔ تو ہمارے معبودوں جن کا تم انکار کر رہے ہو، ان کی مار تم پر جو ہے وہ پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی ہر جاندار جو ہے وہ اللہ کے آگے بے بس ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ۔ اچھا، اب یہ حضرت نوح کے قصے میں یا حضرت ہود کے قصے میں کسی معجزے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے، ہود سے تو مطالبہ کیا ہے کہ معجزہ دکھاؤ۔ اب یہاں سے جو ہے نا، یہاں سے معجزوں کا آغاز ہوگا۔ حضرت صالح کی قوم سے لے کے حضرت موسیٰ تک جو ہے وہ معجزے آئیں گے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اچھا، اب یہ جو لوگ حضرت ہود کے ساتھ بچ گئے تھے نا، وہی پھر پلے بڑی سی قوم ہوئے اور پھر ان کو جو ہے عروج حاصل ہوا۔ حضرت صالح کی قوم جو کہ کیا کہلاتی تھی؟ سمود۔ ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، عاد اولا کہا جاتا ہے حضرت ہود کی قوم کو۔ اولا ہوتے پہلی، اور پھر ان کے جو بچے کچے باقیات جب ایک بڑی قوم بنے تو ان کو پھر عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، یا پھر سمود ان کا نام ہے۔ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی
پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے. تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. ہم نے کہا کہ بڑی انٹیلیجنٹ تھے, ہم تو سمجھتے تھے تم بڑے کارنامے کرو گے, لیکن تم کن باتوں میں پڑ گئے ہو, کن چیزوں کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو. سوالہ نے کہا, اے برادران قوم, تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا ہے, اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا, پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا, تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں. تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اور اے میری قوم کے لوگوں, دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے, اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو, اس سے ذرا تعرض نہ کرنا, ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. اب ان کی فرمائش پر کہ ہمیں تو ایک اونٹنی پہاڑ سے نکال کے دکھاؤ, تو ان کو اونٹنی پہاڑ سے نکال کر دکھائے گی. پہاڑ کا کیوں ذکر آتا ہے؟ کہاں پہ ہوتے ہیں اونٹ؟ پہاڑوں میں ہوتے ہیں, صحراؤں میں ہوتے ہیں. تو پہاڑوں میں سے ایک اونٹنی نکلی اور لمبی چوڑی تھی, اور حضرت صالح نے کہا کہ خبردار اس کو بدنیتی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا, بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو, یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا, اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا, اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو, سمود نے اپنے رب سے کفر کیا, سنو, دور پھینک دیے گئے سمود. اچھا, یہاں پہ وضاحت نہیں کی گئی, یہاں پہ تو ہوا نا دھماکے نے آ دیا, لیکن ہود کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کیسے ہلاک ہوئے تھے. وہ بعد میں پھر کسی جگہ اس کا بیان آئے گا. اور دیکھو, ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے, کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچہ ان کی ضیافت کے لیے لے آیا, مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی, وہ یہ سن کر ہنس تھی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری کمبختی, کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جب کہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں, تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں, اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. اب جب فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں. تو جب وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے تو ابراہیم کیوں ڈرے کہ جب کوئی دشمن آتا تھا تو وہ پھر نمک نہیں کھاتا تھا. تو ان کے دل میں گمان ہوا کہ کہیں یہ مجھے نقصان پہنچانے کے ارادے سے تو نہیں آئے کہ یہ میرا کھانا نہیں کھا رہے. اس پر پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں, اللہ کی طرف سے تمہیں اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. تو بیوی, اس وقت تک ان کی اولاد تو ہو چکی تھی, حضرت حاجرہ سے بھی ہو چکی تھی, اور ان کی ایک اور بیوی تھی قطورہ, ان سے ان کے کافی سارے بچے تھے جو مدین میں آباد تھے, لیکن سارہ سے ان کی اولاد نہیں تھی. تو سارہ کو اولاد کی خوشخبری جب دی گئی تو نہ صرف اولاد کی, بیٹے کی, بلکہ پوتے کی بھی, کہ اس کا نام اسحاق اور پھر یعقوب ہوگا. تو کہا کہ میرے یہاں کیسے اولاد ہوگی, میں تو بوڑھی ہوں اور میرا میاں جو ہے بوڑھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا, تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں. کیا ایج تھی ان کی؟ اب کہتے ہیں 100 کچھ تھی, بیوی جو تھی 90 کی تھیں, اور جو حضرت ابراہیم تھے وہ 100 ایئرس کے, اس سے بھی آگے پیچھے تھے تھوڑے بہت.
لیکن اس زمانے میں عمریں بھی تو لمبی ہوتی تھی نا. ہاں عمریں بھی لمبی ہوتی تھی. اب دیکھیں نا 950 ایئرس تو حضرت نوح نے تبلیغ کی تھی. تو اب آپ سوچو کہ وہ کم از کم 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی ہوگی. 1000 سال تو یہ ہو گئے, اور اس کے بعد پھر وہ بعد میں پتہ نہیں کتنا عرصہ زندہ رہے ہوں گے. قرآن میں تو صرف اس مدت کا ذکر ہے جس میں انہوں نے تبلیغ کی تھی. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا, تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا, اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ, تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. اچھا یہاں پہ حضرت ابراہیم کی جو صفت اور بیان ہوئی ہے, حلیم اور اواہ اور منیب, 3 جو ہے وہ صفتیں بیان ہوئی ہیں. حلیم کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آیا ہے, ایک دفعہ حضرت ابراہیم کے لیے آیا ہے اور ایک دفعہ جو ہے حضرت اسماعیل کے لیے آیا ہے. حلیم ہوتا ہے حلم سے, حلم ہوتا ہے کہ بردباری اور مہلت دینا. جیسے کہ مثلا اگر میں کوئی برا کام کروں, میرے فرشتے جو ہیں لکھنے لگیں گے, اللہ تعالیٰ کہیں گے رک جاؤ, اگر یہ اگلی نماز کے وقت تک توبہ کر لیتی ہے نا تو اس کی کتاب بندی نہ کرو, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے کہ میرے گناہ کو لکھنے سے روک دیتا ہے, لیکن اگر میں ایک خاص مدت تک نہیں کرتی اور پھر وہ میرا گناہ لکھ لیا جائے گا, لیکن اس کے بعد 4 سال کے بعد میں توبہ کرتی ہوں تو پھر وہ مٹا دیا جائے گا. لیکن جب مٹایا بھی جائے گا تو تھوڑا سا اثر رہ جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ کسی کے نامہ اعمال میں کوئی چیز لکھی جائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حلم کی, حلیمی کی صفت, جو پھر آگے حضرت ابراہیم کے لیے اور پھر حضرت اسماعیل کے لیے بھی بیان ہوئی ہے. اس کے بعد اواہ ہوتا ہے بہت زیادہ آہیں بھرنے والا. تو آہیں کب بھرتا ہے بندہ؟ جب غمگین ہوتا ہے. تو وہ اپنی ذات کے لیے غمگین ہوتے تھے, لوگوں کے لیے غمگین ہوا کرتے تھے. اور منیب ہوتا ہے بار بار رجوع کرنے والا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا, توبہ کرنے والا. منیب کے 3 الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی 3 صفتیں بیان کی ہیں. توبہ کرنے والا, منیب توبہ کرنے والا. ہاں توبہ کرنے والا, بار بار توبہ کرنے والا. اچھا اب جو ہے فرشتوں نے کہہ دیا کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا, بس اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا, تو اب آپ جھگڑا کرنا بند کر دیں. پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے بہت گھبرایا اور بڑا دل تنگ ہوا. مہمان کے آنے سے وہ گھبرایا اور دل تنگ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ میری قوم جو ہے ابھی میرے گھر کے اوپر جو ہے وہ دعویٰ بول دے گی. کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط نے اسے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں, کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں, اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اب بیٹیوں سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پیش کیا کہ یہ لو ان کے ساتھ تم بدکاری کرو. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو بیٹیاں ہیں, بیٹیاں صرف یہ نہیں بلکہ یہ بیٹیاں, ان سے شادیاں کرو, ان کے ساتھ نارمل زندگی گزارو. تو کہنے لگے ہمیں ان لڑکیوں سے کوئی, ان بیٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں, اور تجھے پتہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا, یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا. تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے, بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا, اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے, مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی, کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے, صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے. اچھا لوط کی بیوی کی کیا تھی, گناہ کیا تھا
کہ چونکہ وہ ان لوگوں میں پیدا ہوئی پلی بڑی تو ان کے لیے کوئی برائی ہی نہیں تھی. تو جب یہ لڑکے آئے تو اس نے گھر کی چھت پہ سفید جھنڈا لہرا دیا کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہیں, اس طرح کا جو ہے مال آیا ہے. تو سارے لوگ جو تھے وہ اس گھر پہ آ گئے. اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ ساتھ نہیں جائے گی. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے, جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا. نشان زدہ سے مراد یہ ہے کہ ہر پتھر پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے فلاں شخص کو جا کے لگنا ہے. اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں. ان کے اوپر 4 طرح کے عذاب جو ہیں آئے. تو جو اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آتش فشاں پھٹا, آتش فشاں کے پھٹنے سے وہ جو بستی تھی وہ اوپر چلی گئی, اوپر سے پھر وہ پٹک کر جو ہے وہ نیچے گری. جب وہ نیچے گرے تو یہ آتش فشاں کے جو پتھر تھے ان کے اوپر جو تھے آ کے لگے, اور اس آتش فشاں کے پھٹنے میں زلزلہ بھی آیا. اس کے بعد بارش ہوئی اور طوفان بھی آیا. اب یہاں جب ہمارے ہاں بھی زلزلہ آیا تھا تو کہتے اتنی بارش ہوئی تھی, اسلام آباد کا تو نہیں پتہ لیکن یہ مظفر آباد وغیرہ کے علاقے میں کہتے ہیں اتنی, ایک تو زلزلہ, تباہی و بربادی, اوپر سے بارش, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی لوگوں کو کہ وہ کریں تو کیا کریں. تو اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ, کیونکہ وہ بیلنس بگڑ جاتا ہوگا نا, ہر چیز بیلنس کے ساتھ ہے نا. تو جب یہ اس طرح کا کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو فضا کا بیلنس جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہوگا, جس کی وجہ سے میں ایک سائنٹیفک ایک توجہ دینے کی کوشش کر رہی ہوں. تو اس کی وجہ سے پھر بارش بھی ہوتی ہوگی. تو 4 عذاب ان کے اوپر آئے تھے, اور جیسا عذاب ان پر آیا نا ایسا کسی پر نہیں آیا, کیونکہ انہوں نے وہ غیر فطری کام کیا تھا جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. جو کہتے ہیں کہ پوری مخلوق میں کسی نے کوئی ایسا غیر فطری کام نہیں کیا جس کا آغاز ان لوگوں نے کیا تھا. اب یہ ہو گئے 4 ہو گئے. مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا, اچھا یہ مدین ہے نا وہ بستی جہاں پہ حضرت ابراہیم کی اولاد آباد ہوئی تھی. مدین بستی کا نام تھا اور مدیان ان کے بیٹے کا نام تھا. اس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ ان کی اولاد میں سے پھر حضرت شعیب جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں, مگر مجھے ڈر ہے کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم, ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو, لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو, اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو, اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں. اب ان کے جو تھے نا 2-3 تھے جرم. ایک تو یہ جرم تھا کہ وہ میں نے بتایا تھا کہ یمن سے شام کے روٹ کے اوپر ان کی بستی تھی, تو یہ آنے جانے والے قافلوں کو یہ لوٹا بھی کرتے تھے. دوسرا پھر یہ ناپ تول میں کمی بھی کیا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کیا کرتے تھے. تو جب شعیب نے ان کو روکا تو کہنے لگا تمہارے کہنے پہ ہم نقصان اٹھایا کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جو نارمل ہے, جو انصاف کے ساتھ منافع ہے وہ تمہارے لیے کافی ہوگا. تو ناانصافی کے ساتھ جو ہے غیر کیا کہنا چاہیے حرام منافع نہ کماؤ. لیکن وہ اس پر نہیں مانے. انہوں نے جواب دیا, اے شعیب, کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اب آ گیا نا تیسرا جرم ان کا, معبود بھی آ گئے, جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے, یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو کہ جیسے مرضی ہم اپنے مال کو خرچ کریں یا کمائیں. بس تو ہی ایک کالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے. شعیب نے کہا, بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے اچھا رزق بھی عطا کیا, تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا
شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا۔ اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے کہ وہ تو تجارتی راستے کے اوپر واقع ہے۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے۔ تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ تو حضور پر بھی کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے تھے؟ ان کی برادری سے ڈرتے تھے، اور یہاں بھی حضرت شعیب کی برادری کے ڈر سے وہ ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ شعیب نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل ہی پس پشت ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون چھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برآں ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، اور موسیٰ کو بھی ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ یعنی موسیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کی، فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ وہ درست نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ اچھا، ایک جگہ پہ کہ وہ ہر روز پیش کیا جاتا ہے، وہ جب آئے گا نا تو اس کو میں وہاں پہ بیان کروں گی۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں، یعنی کسی کے روئنز موجود ہیں، اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے، یعنی وہ بالکل ملیا میٹ ہو چکی ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے، اور اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔
بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. اب 7 واقعات سنا کے تو اب یہ جو ہے قریش مکہ سے خطاب ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو پکڑتا ہے تو پھر بچ نہیں سکتی، تو انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے اپنا انجام دیکھو، اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کا انجام بھی برا ہوگا اگر یہ ایمان نہ لے کے آئے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے، یعنی عذاب کا حصہ، بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا. جیسے قرآن کے بارے میں اختلاف ہوتے ہیں ویسے ہی تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو اپنے دلوں میں وہ مانتے ہیں کہ یہ درست ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے، لیکن ان کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا، اس لیے وہ مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر. یہاں پہ دونوں کا لفظ نہیں آیا ہوا عربی زبان میں، طرف کناروں پر آیا ہوا ہے. اچھا اب کنارے کون کون سے ہوتے ہیں؟ سورج جب نکلتا ہے کنارہ، اس کے بعد پھر یہاں پر پہنچا، یوں ہوا تو پھر ایک کنارہ آ گیا نا، اس کے بعد پھر جہاں پہ ڈوبا پھر وہ کنارہ آ گیا. اچھا اب کہنے والوں نے کہا ہے کہ جب وہ نصف النہار سے اس کے درمیان ہوتا ہے تب بھی ایک کنارہ ہوتا ہے، اور ایک کنارہ ادھر بھی ہوتا ہے. اس طرح سے کتنے کنارے ہو گئے؟ یہاں سے سورج نکلا اور یہاں پہ، لیکن ایک کنارہ یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہوگی فجر کی، اور یہاں پہ جو 2 نمازیں ہیں جس کو ہم چاشت کی کہتے ہیں، لیکن وہ آپشنل کر دی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد یہ کنارہ، یہاں آگے ظہر کی نماز، اس کے بعد پھر یہ والا کنارہ، یہ پھر ہو گئی عصر کی، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہو گئی مغرب کی. تو اصل میں 8 نمازیں تھیں ہر 3 گھنٹے کے بعد. آپ اگر اندازہ کریں نا تو ہر 3 گھنٹے کے بعد. اس میں پھر جو 3 ہیں نا وہ آپشنل ہو گئیں، جس کو ہم کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں، ہاں اشراق اور چاشت، ٹھیک ہے، اور تہجد، ٹھیک ہے، وہ آپشنل ہو گئیں. لیکن حضور کے لیے تہجد جو تھی وہ لازمی تھی. لیکن پھر 5 جو ہیں وہ فرض ہو گئیں، فجر اور اس کے بعد ظہر، جو کہ یہ اس کنارے کے سورج یوں آتا ہے تو پھر اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ والا کنارہ، اس کنارے پر پھر عصر آ گئی، پھر مغرب آ گئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ رات گئے، وہ پھر عشاء کی نماز آ گئی. تو نماز قائم کرو دن کے کناروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. ٹھیک ہے، 5 نمازیں آ گئی نا، دن کے کناروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر کر
اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا۔ اب اس کو جو ہے مجھے بار بار نہیں ایکسپلین، اب سمجھ آ گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے روبوٹ نہیں پیدا کیے، ان کو اختیار دیا، اگر اللہ چاہتا تو روبوٹ بنا دیتا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی و انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ اب یہ ہوگی نا وضاحت، آزادی انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، یعنی آپ کو پھر تسلی دی جاتی تھی کہ آپ کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ یوسف، اب جیسے میں نے کہا کہ سورہ یونس میں مختصر حالات بیان ہوئے، سورہ ہود میں تفصیل سے بیان ہوئے، اور اب اس میں پورے جو ہے نا ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ بیان کر کے، اور ان کا پھر حضور کی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، وہ پھر ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ جی سورہ یوسف، اچھا اس کا آغاز بھی ہو رہا ہے الف لام را۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں یونس، سورہ یونس کے مضامین بھی، سورہ ہود کے بھی، اور اس مطلب دونوں مضامین ان میں بھی ہیں۔ را تو عربی زبان میں نا اس کو را ہی پڑھتے ہیں، را۔ اردو میں تو ہم رے پڑھتے ہیں نا، ہاں تو عربی میں اس کو را پڑھتے ہیں۔ چلیے جی، یہ پورے قرآن کی منفرد صورت ہے جس میں کہ ٹکڑے ٹکڑے بیان ہوئے نا، کہانی تھوڑی سی یہاں پہ موسیٰ کی، یہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے آدم کا قصہ، لیکن یہ پوری کہانی ایک ہی جگہ پر ہے، اور صرف ایک اور جگہ پورے قرآن میں مینشن ہے حضرت یوسف کا نام، اس کے علاوہ کہیں مینشن بھی نہیں ہے پورے قرآن میں حضرت یوسف کا نام۔ تو یہ ایک منفرد ہے اور ایک پوری کہانی کے طور پر جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں دو جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں بیان۔ پہلا بیان تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے فرمائش کی کہ ہمیں کوئی ایسی کہانی سنائیں کہ جس کو ہم سنیں اور ہم جو ہیں پھر اس پر عمل کریں یا اسے لطف اندوز ہوں، ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ یہود سے پوچھا کرتے تھے کہ ایک شخص آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تم اہل کتاب ہو، تم ہمیں کوئی ایسی باتیں بتاؤ کہ ہم اس سے پوچھیں تو ہمیں یقین ہو کہ وہ رسول ہے یا نہیں۔ تو پھر مشرکین وہ یہود نے ان سے کہا تھا اپنے رسول سے 3 سوال پوچھو کہ بنی اسرائیل تو فلسطین کے رہنے والے تھے، وہ مصر کیسے چلے گئے، جہاں جا کے پھر وہ غلام بنے اور پھر حضرت موسیٰ ان کو لے کے آئے۔ پہلا سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب الکہف کا کیا قصہ ہے،
اور ذوالقرنین کا کیا معاملہ ہے. اور پھر تیسرا سوال تھا وہ پھر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نا. اس کے بعد پھر تھا کہ وہ روح کی حقیقت کیا ہے. اس کا پھر جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا کہ روح کی حقیقت کو تم جان نہیں سکتے. جیسے میں مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں, ہماری آنکھیں وائرس کو نہیں دیکھ سکتی, لیکن ہمیں یقین تو ہے نا کہ وائرسز ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ صلاحیت ہی نہیں دی کہ ہم روح کی حقیقت کو جان سکیں. قرآن اس کو اسی طرح سے بیان کرتا ہے. تو یہ ہو گئے اس کے رونما ہونے کے اسباب. اچھا جی, اس میں ہے کہ آپ کی زندگی اور حضرت یوسف کی زندگی میں بہت زیادہ مواصلت ہے. وہ ہم دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا, یوسف کو بھی ان کے بھائیوں نے. آپ کو کون قتل کرنے کا ارادہ کرے تھے؟ آپ ہی کے کوئی کزنز وغیرہ تھے نا, رشتہ دار تھے. اس کے بعد پھر یوسف کو کہاں پھینکا گیا؟ کنویں میں. اور آپ نے کہاں پناہ لی؟ غار ثور میں پناہ لی. اس کے بعد پھر انہوں نے جب اگلی جگہ پہ گئے تو حضرت یوسف نے تو خیر کافی عرصہ آزمائش میں گزارا, لیکن آخر کار پھر وہ آل ان آل ہو گئے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی آخر کار آل ان آل ہو گئے, کیونکہ انہوں نے اپنی آزمائش کا وقت جو تھا وہ مکہ میں گزار لیا تھا. اچھا, یہ صورت جو ہے وہ عام الحزن میں نازل ہوئی. عام الحزن کہتے ہیں 10واں سال. عام کا مطلب ہوتا ہے سال, اور حزن ہے غم. غم کا سال. غم کے سال میں ان کے اوپر جو گھاٹی والا تھا نا عرصہ, وہ تو گزر گیا تھا, جس میں 3 سال تک ان کے ساتھ وہ ایسا برا سلوک کیا گیا کہ ایک جگہ پہ ان کو محصور کر دیا گیا, اور کوئی نہ یہ کمانے کے لیے نکل سکتے تھے, نہ کہیں سے کوئی تجارت کر سکتے تھے, نہ کھانا خرید سکتے تھے. تو یہ 3 سال انہوں نے انتہائی قسم و پرسی کے جو تھے وہ گزارے. لیکن پھر آخر کار یہ ختم ہو گیا. یہاں سے جب یہ نکلیں تو اسی سال پہلے حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی. تو حضرت خدیجہ کتنا بڑا سہارا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور ان کی زندگی میں غالباً انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی, ڈیفینیٹلی نہیں کی تھی. ان کی زندگی میں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی. اور پھر یہ کہ ان کی ساری اولادیں سوائے ایک بیٹے کے ان کی حضرت خدیجہ سے تھیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے ہر موقع پر ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا. تو شدید غم ان کو تھا اپنی بیوی کا. تھوڑے دنوں کے بعد حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی, جو ان کے آگے ایک دیوار کی طرح کھڑے ہوئے تھے. تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ, کیونکہ ان کے اوپر سے اب سایہ ہٹ گیا نا حضرت ابو طالب کا, اور جو ان کی جگہ تھی وہ پھر ابو لہب نے لے لی. تو ابو لہب تو ان کا جان کا دشمن تھا, ان کے لیے تو اب یہاں مکہ میں رہنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. تو انہوں نے پھر سوچا کہ چلو میں طائف چلا جاتا ہوں, شاید طائف کے لوگ جو ہیں میری بات مانیں, اور میں وہاں پہ پھر اپنا مرکز جو ہے وہ بنا لوں. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سخت ترین دن کون سا تھا؟ تو حضرت عائشہ کا خیال تھا کہ کہیں گے احد کا دن, لیکن انہوں نے کہا طائف کا دن میری زندگی کا سب سے سخت دن تھا. یعنی کہ 3 سخت واقعات جو تھے وہ اس سال میں ان کے ساتھ رونما ہوئے. یہ طائف گئے, وہ کہانیاں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہاں کے لوگ ایمان بھی نہ لائے, اور پھر یہ کہ لوگوں کو پیچھے لگا دیا جو ان کو پتھر مارتے تھے, یہاں تک کہ ان کے جوتے خون سے بھر کر پاؤں سے چپک گئے. اور پھر یہ جو تھے وہاں سے نکلے, اور پھر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان کو کچل دوں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, شاید ان میں سے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں. اور پھر نخلا کی وادی میں آ کے جو ہے وہ انہوں نے رکے, اور وہاں پہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک وادی وہاں ٹولی وہاں سے گزری. انہوں نے جب قرآن سنا تو رک گئے, آپس میں کہا کہ خاموش رہو. سورہ جن میں پھر یہ زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان آئے گا. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے پھر قرآن سنا, اور انہوں نے اسی وقت ایمان بھی لے آئے, اور خود پھر جو تھے یہ پیغام لے کے پھیل بھی گئے اپنے جنوں میں پہنچانے کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ اگر لوگوں نے نہیں آپ کی بات مانی تو کوئی بات نہیں, کوئی اور مخلوق ہے جس نے کہ آپ کی بات سنی اور اس کو مان بھی لیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ مکہ واپس نہیں آ سکتے تھے. آپ سوچیں ایک بندہ پیدا ہوا ہو وہاں پہ, پلا بڑا ہو, ساری عمر گزاری, اور وہ اپنے گھر نہ جا سکے, تو بس وہ ان کی امان ختم ہو گئی تھی نا ابو طالب کی وجہ سے, ان کی وجہ سے. تو اب انہوں نے اپنے والد کے دوست کو پیغام بھیجا. دیکھیں ان کے والد کے دوست
کون ہوں گے. ان کے والد تو ان کی وفات پیدا ہونے سے پہلے وفات پا چکے, لیکن پھر بھی ان کو اتنا مان تھا کہ وہ میری مدد کریں گے, حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور یہ 50 ایئرز ہو گئے ہوئے تھے. یہ عام الحزن جو ہے نا وہ ہجرت مکہ کا 10واں سال تھا, ٹھیک ہے. 40 ایئرز میں تو ان کو نبوت ملی, پھر 10 سال کے بعد یہ 50 ایئرز کے تھے جب انہوں نے اپنے باپ کے دوست سے رجوع کیا. وہ خود تو مسلمان نہیں ہوا تھا, لیکن اس نے پھر ان کا پیغام سن, یہ مختلف لوگوں کو پیغام بھیجتے رہے کہ مجھے امان دلواؤ, مجھے امان دلواؤ, لیکن سب نے جو ہے نا معذرت کر لی. اس کے 7 بیٹے تھے, اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا بارڈر پہ کہ محمد کو لے کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ پھر ان کو لے کے خانہ کعبہ میں گئے. پھر وہ بندہ جو تھا وہ خود آیا اور اس نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ یہ آج سے میری امان میں ہے. اس طرح سے پھر وہ جو تھے وہ مکہ میں جا کے رکے, لیکن اب ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب میں یہاں پہ زیادہ نہیں رک سکتا. تو اسی لیے پھر ان کی اللہ کی طرف سے پھر یہ ہوا کہ اس سال حج میں جو تھے وہ مدینہ کے کچھ لوگ آئے. اچھا, مدینہ کے لوگوں نے سنا ہوا تھا یہود سے کہ وہ کہتے تھے ایک رسول آنے والا ہے جس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں مزہ چکھا دیں گے. تو انہوں نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں اور ابو لہب پیچھے سے آ کے جو ہے سارا ان کا کیا کرایا جو ہے وہ ڈبوتا جا رہا ہے, لیکن ان کے دل کو کھٹک لگ گئی. تو چپکے سے انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور 6 لوگ جو تھے وہ ایمان لے کے آئے, ٹھیک ہے نا. 11ویں سال, اس کے بعد پھر 12ویں سال 12 لوگ آئے. پھر اگلے سال جو تھے 72 لوگ آئے, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پہ آ جائیں. تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تھی وہ وہاں پہ ہجرت کی تھی. تو یہ تو ان کے لیے غم کا سال اس لیے تھا کہ ابو طالب کی وفات ہوئی, حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی, طائف کا واقعہ جو تھا وہ رونما ہوا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دینے کے لیے اور مشرکین مکہ کو جو ہے تھوڑی تنبیہ کرنے کے لیے, اور پھر تیسری طرف صحابہ کرام کو ایک قصہ, یہ آپشنل مجھے لگتا ہے, پتہ نہیں اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے, کہ صحابہ کرام نے کہا ہمیں کہانی سنائیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہانی سنائی. ایسا ہوا کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بنو اسرائیل تو فلسطین کے رہنے والے تھے تو وہ مصر کیسے چلے گئے, حضور نے ادھر بیٹھے بیٹھے سارا قصہ جو تھا وہ سنا دیا. ورنہ اگر 2-4 دن کے بعد سناتے تو سب لوگوں نے کیا کہنا تھا, پتہ نہیں کہاں سے سنا کے آ گئے اور ہمیں یہ کہانی سنا رہے ہیں. تو ادھر بیٹھے بیٹھے سارا قصہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنا دیا. اچھا جی, کہاں گیا, ہاں پھر ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص غم محسوس کرے تو اس صورت کو پڑھا کرے, اس سے اس کا غم جو ہے وہ دور ہو جائے گا. تو واقعی اس میں حقیقت تو ہے کہ ان کی آزمائشوں کے ساتھ اپنی آزمائشوں کو ملائیں. ہاں, اس میں جو خاص بات ہے نا, بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں, کتنے ہم دکھی ہوتے ہیں, ہائے اللہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا, ہائے اللہ وہ غلام بن گئے, خدمتیں کرتے تھے, ہائے اللہ یہ وہ, مطلب بچپن میں یہی تھا نا. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا تھی مصلحت, کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی سپر پاور کا ہیڈ بنانا تھا. وہ بادشاہ تو نہیں بنے, لیکن بادشاہ کے پاس تو صرف اختیار ہوتا ہے نا, سٹیمپ ہوتی ہے نا, باقی کرنے والے تو وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں. تو جو سب سے با اختیار شخصیت تھی اس وقت کے زمانے کی, وہ بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت یوسف کو. تو اتنے چھوٹے سے گاؤں میں رہ کے وہ کیسے بنتے اتنی بڑی دنیا کے جو ہے ہیڈ. اس کے لیے ان کو وہاں سے ادھر لایا گیا اور پھر اعلیٰ ترین جگہ پر جو ہے ان کو رکھا گیا. اور اس زمانے میں آس پاس کے لوگ جو تھے نا ٹریننگ کے لیے, جیسے اب آکسفورڈ اور ادھر ادھر جاتے ہیں, تو آس پاس کے لوگ جو تھے نا وہ ٹریننگ کے لیے اور علم کے لیے ایجپٹ میں آیا کرتے تھے. تو ان کو جہاں پہ ٹھکانہ دیا گیا محل میں, یعنی اس وقت جس محل میں تھے وہ بھی بہت مطلب اسٹرانگ آدمی کا وہ محل تھا, جہاں پولیٹیکل آدمی تھا, لوگ آتے تھے جاتے تھے, یہ ان کی خدمت کرتے تھے, یہ سنتے تھے, تو ان کی ٹریننگ ہوتی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قدرتی شعور بھی دیا ہوا تھا, ابزارب بھی زیادہ کرتے تھے, ساتھ ساتھ اخلاقی جو پاکیزگی بھی دی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام تک پہنچانا تھا جس کے لیے جو ٹریننگ چاہیے تھی وہ اس گاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی.
تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے. لطیف کا لفظ رؤوف نہیں لطیف کا، کہ اتنی آہستگی سے کام کرتا ہے کہ بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اچھا، اس سے پہلے آیا تھا سورہ یونس میں تلک آیات الکتاب الحکیم. حکیم کا لفظ جہاں پہ آتا ہے نا، اس میں ہوتا ہے عقل سے ریلیٹڈ، اور جو مبین ہوتا ہے یہ بیان سے ریلیٹڈ، کہ مختلف لوگوں کے بیانات کی روشنی میں ایک بات کی تصدیق ہونا. اور حکیم میں ہوتا ہے عقل سے کسی بات کو سوچ سمجھ کے کسی نتیجے پر پہنچنا. تو یہ جو ہیں یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. ہم نے اسے نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو سمجھ سکو. ایک کتاب ہے نا جو لوح محفوظ میں ہے، اس کا ایک حصہ جب تورات کی شکل میں نازل کیا گیا تو کون سی زبان میں نازل کیا گیا؟ اللہ کی زبان میں، ان لوگوں کی زبان میں جن کے اوپر وہ کتاب آئی تھی. اسی طرح اسی کتاب کا ایک حصہ جب انجیل کی شکل میں آیا تو ارامائک لینگویج کی شکل میں آیا. اسی طرح اسی کتاب کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا تو عرب کے لوگوں کی زبان میں نازل کیا گیا. ایک تو ہو گیا کہ لینگویج تھی، عرب لوگوں کی لینگویج عربی تھی. دوسرا عربی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی فصیح و بلیغ زبان، جس میں کہ باریک سے باریک موضوع احسن طریقے سے بیان ہو سکتا ہے. کوئی اور زبان اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی تھی. تو اس میں دونوں معنی آتے ہیں عربی کے، عربوں کے لیے بھی اور فصیح زبان میں. اچھا جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے، یعنی حسد میں مبتلا ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اور شیطان کے بارے میں کیا ہے؟ حسد اور شیطان ہے نا. تو شیطان جو ہے وہ تمہیں حسد میں مبتلا کر دے گا. وہ جو ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا. اب یہ حضرت یعقوب کے 10 بیٹے ایک ماں سے تھے اور 2 بیٹے ایک ماں سے تھے. اب ضروری نہیں کہ 10 بیٹے ایک ہی ماں سے ہوں، ان کی 2-3 بیویاں بھی شاید ہو سکتی ہیں، لیکن 10 بیٹے بڑے تھے اور 2 بیٹے جو تھے وہ چھوٹے تھے. اور ظاہر ہے چھوٹے بیٹے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور پھر اگر وہ نیک سرشت بھی ہو، بعض اوقات بدتمیز بچہ ہوتا ہے نا، پیارا نہیں بھی لگتا. تو یہ بڑے اچھے بچے تھے، تو ان کو بڑے پیارے تھے، جس سے پھر بڑے بیٹے جو تھے وہ جیلسی ویسے ہی محسوس کرتے تھے. تو پھر حضرت یعقوب کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ جو ہے پیغمبری آتی جا رہی ہے، ابراہیم سے اسحاق میں آئی، اسحاق سے پھر جو ہے یعقوب میں آئی. تو اب اس نے آگے بھی تو بڑھنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں میں سے پھر کس کو چن لیا ہے؟ ان کو چن لیا. تو اس لیے بھی پھر جو ہے انہوں نے منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. تو تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اسے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے. یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں سوال کیا گیا تھا نا، اس کے لیے جو ہیں بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں
سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، یعنی کہ ہم جو خاندان کے لیے مضبوط سہارا ہے ان کو اگنور کر رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف پوری توجہ دی ہوئی ہے۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا، یعنی اتنا پتہ تھا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں تو نہیں، ہم توبہ کر لیں گے، آئندہ پھر کبھی کوئی برا کام نہیں کریں گے۔ اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ پاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ یعنی کہ جب وہ کنویں پھینک رہے تھے تو حضرت یوسف کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا کہ تم مرو گے نہیں، تم زندہ رہو گے اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم ان کو جتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے کتنی بدسلوکی کی تمہارے ساتھ۔ اچھا، شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ بے غیرتی کی حد ہے کہ نہیں ہے کہ جس بات سے باپ کہہ رہا تھا میں ڈرتا ہوں وہی کر کے دکھائی۔ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں، اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے۔ اچھا، صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بڑا عقل مند وہ تھا بھیڑیا کہ اس نے قمیص کو تو نقصان نہیں پہنچایا اور یوسف کو کھا گیا، جتا دیا کہ تم نے یہ کہانی جو ہے وہ گھڑی ہے، لیکن میں کروں تو کیا کروں، تمہاری شکایت کس سے کروں، میرے بیٹے ہو، اب مجھے تو صبر ہی کرنا ہے نا۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، یعنی ڈول ڈالا، یوسف ڈول کو پکڑ کر اوپر آ گئے تو وہ ایک دم پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ اس میں مبارک کی کیا بات ہے؟ اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی نا، تو ایک خوبصورت لڑکا جس کو بڑی قیمت پر بیچا جا سکتا ہے تو یہ مبارک ہی کی بات تھی۔ تو یہاں تو ایک لڑکا ہے، ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ ان کا کیا مطلب تھا، جلدی جلدی بیچو، کہیں اس کے گھر والے آ گئے نا تو ہمیں ہی پکڑ کے مارنا شروع کر دیں گے، تو جتنے کا بکتا ہے بیچو، کیونکہ وہ تو مفت کا مال تھا نا، تو اس لیے انہیں زیادہ مال کے لیے تگ و دو کرنے کی، لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ جو قیمت ملی اس پر انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ یہ ہمیں بچپن میں سمجھ نہیں نہ آتی کہ اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔
جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں۔ اچھا، اب رب سے مراد جو ہے آقا کو بھی رب کہتے ہیں کہ میرے آقا نے تو مجھے اتنی عزت کے ساتھ رکھا ہے تو میں اس کے ساتھ ایسی خیانت کروں۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ میرے بھائیوں نے مجھے بیچنے کا انتظام کر لیا تھا لیکن میرے رب نے مجھے عزت کے ساتھ رکھا تو میں اپنے رب کی یہ نہ شکری کروں۔ لیکن مجھے پہلا معنی جو ہے نا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میرے آقا نے تو مجھے اتنے احترام اور محبت کے ساتھ رکھا ہے تو میں اس کے ساتھ خیانت کروں۔ ایسے ظالم کبھی فلاں نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ اب برہان سے مراد جو ہے نا تورات وغیرہ میں یہ ہے کہ ان کو دیوار پر اپنے والد کا عکس نظر آیا جو ان کو ایسے منع کر رہے تھے کہ ایسا کام نہ کر۔ لیکن قرآن کے لفظوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ والا جو سینٹینس ہے کہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، یہی برہان ہے کہ ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ڈالا کہ دیکھو تمہیں کتنی عزت سے رکھا گیا تو تم یہ کرو گے، یہ اللہ کی برہان ہے۔ اور ویسے ہم اس تورات کی بات کو بھی اگر مان لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ قریب جو ہے نا وہ یہ خیال ہے جس پر پھر انسان کا دل اچھائی اور برائی کی سمجھ ہے نا برہان نہیں، لیکن اس وقت خاص موقع پہ کیونکہ وہ تو ایک بڑا ایک کرٹیکل موقع تھا نا کہ خوبصورت عورت آپ کو بلا رہی ہے، آپ نوجوان ہیں تو آپ اپنے آپ پہ قابو نہیں بھی رکھ سکتے، لیکن یہ خیال جو ہے ذہن میں جب جم گیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو آپ اس پر پھر اڑ گئے، ڈٹ گئے۔ یہ ایک میرا خیال ہے۔ تاہم اچھا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، ایسا ہوا تاکہ یعنی کہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف، اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ یعنی آپ اس وقت کا معاشرہ دیکھیں، ابھی اس کا عکس آپ کو آگے بھی نظر آئے گا اس وقت کے معاشرے کا، کہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بدکاری کی طرف مائل ہے لیکن اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ اس کو تنبیہ کرے، کوئی سزا بھی نہیں اس کو دیتا۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں۔ اب یہ واقعہ چھپا ہوا تو نہیں رہ سکتا تھا، تو پہنچا، آپ سب مزے لے لے کے باتیں کر رہی ہیں۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اچھا، ان کے دلوں میں ایک دم جو ہے اس کی جو پاکیزگی کا اثر تھا نا وہ پہنچا ہے، شہوت کا اثر نہیں پہنچا۔ اچھا، اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، اس کے بارے میں تو یہی لگتا ہے نا کہ وہ سیب کاٹ رہی تھی، ایسی محو ہوئی کہ سیب کی بجائے ہاتھ میں وہ لگ گیا۔ لیکن نعمان علی خان جو ہے نا وہ بڑی اچھی تشریح کرتے ہیں، بعض اوقات صحیح ہو یا نہیں لیکن مزہ آتا ہے سن کے۔
تو کہتی ہیں کہ ایک لڑکی کے ہاتھ پہ چھری لگی، سارے اس کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت یوسف بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، تو سب نے اپنے ہاتھ خود کاٹ لیے کہ حضرت یوسف کی توجہ ہماری طرف بھی ہو. تو مزہ آتا ہے ان کی تشریح سن کے نا. بہرحال تو لیکن یہ کہ ان کے دلوں پہ ان کا جو تھا نا، ان کے حسن کا روب پازیٹیو آیا، نیگیٹو نہیں آیا، کہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی. اس وقت کا معاشرہ دیکھیں کہ میں نے اس کو رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یعنی ابھی بھی وہ تلی ہوئی ہے کہ وہ کر کے رہے گی. یوسف نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے پر نسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چال نے اس سے دفع کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دے، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے. اب یہ تھا کہ سارا مصر پاگل ہو گیا، ساری عورتیں جو ہیں وہ یوسف یوسف کرنی ہیں اور ان کے گھر والے ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ نظروں کے سامنے سے ہٹا دو اس کو تاکہ ان کا پاگل پن جو ہے وہ ٹھیک ہو. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یوسف جو ہیں وہ بے قصور ہیں. نہیں تو بندے ان کو کیوں نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اتنا زیادہ وہ برا معاشرہ تھا. آج آپ اپنی بیٹی کو کوئی امریکن کہہ سکتے ہیں کہ تو نہ جا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ؟ بالکل وہی معاشرہ میں نظر آ رہا ہے یہاں پہ. آپ خود بتائیں کوئی کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے نا. اس طرح کا تھا وہ. قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. اب یہ تھا کہ بادشاہ کو کھانے میں زہر دیا گیا. اب کھانا بنانے والوں میں ایک تو تھا شراب بنانے والا اور ایک تھا روٹی بنانے والا. اب سمجھ تو آ نہیں رہی تھی کہ کس سے وہ زہر جو ہے اس کے اندر گیا ہے. تو دونوں کو جو ہے وہ قید میں ڈال دیا گیا. پھر یہ ہے کہ جب تحقیق ہوئی تو پتہ لگا کہ جو شراب بنانے والا تھا وہ بے قصور تھا اور روٹی والے نے جو ہے وہ روٹی میں زہر ملایا تھا. اس طرح جو تھی وہ سزا روٹی والے کو دی گئی. اب ان کو تو نہیں پتا تھا، یہ تو اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہیں. اچھا اب جو ہے نا، اب یہ تھوڑا سا سوچنے کا مقام ہے، مطلب توجہ سے پڑھنے کا مقام ہے. یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت ہی اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندان کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں فرمائی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیٹ سیدھا طریقے زندگی ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اچھا جی، اب یہ ہے کہ جب وہ خواب کی تعبیر بتایا کرتے ہوں گے، جب یہ دونوں بندے بھی آئے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے تو جیل کے سارے لوگ بھی ویلے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو تماشا تھا، دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. جب حضرت یوسف نے دیکھا کہ سب لوگ میری طرف متوجہ ہیں تو انہوں نے
تبلیغ کا موقع جو تھا وہ اس کو اویل کیا، لیکن ساتھ ہی ان کو بتا دیا کہ میں اتنی لمبی تقریر نہیں کروں گا کہ تم بیزار ہو کے یہاں سے چلے جاؤ، ابھی 5 منٹ کے بعد کھانا ملنے والا ہے نا، اس سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دوں گا خواب کی تعبیر، تو اس سے پہلے میری بات سن لو۔ اور اس میں پھر اتنی لاجیکلی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں تو اپنے باپ دادا کے دین کو اختیار کیے رکھوں گا، تم خود عقل سے سوچو کہ اگر تمہیں اولاد چاہیے تو تم اس بت کے پاس جاتے ہو، تمہیں اگر دولت چاہیے اس کے پاس جاتے ہو، پھر تمہیں اگر جو ہے بیوی چاہیے تو تم اس بت کے پاس جاتے ہو، تو کیا ایک ہی ہستی جو تمہیں اولاد بھی دے، دولت بھی دے، بیوی بھی دے، وہ بہتر ہے کہ مختلف طرح کے معبود جن کے پاس جا کے تم ٹکرے مارو؟ تو ذرا عقل سے کام لو اور ایک ہی خدا کی عبادت کیا کرو۔ یہ تو نہیں، خیر انہوں نے کہا، صرف لاجیکلی بتا دیا کہ فرما روائی کے اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیٹ سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندہ کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی رب کا لفظ آ گیا نا بادشاہ کے طور پر، تو اس لیے پھر ہم اس کو وہی مانیں گے جو ان کا آقا تھا، اس کو ہی ہم رب جو ہے وہ مانیں گے۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال قید میں پڑا رہا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 بڑی دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان دونوں قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی۔ اس نے کہا، آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے۔ جب وہ بندہ رہا ہو کے آیا تو اس کو بھول ہی گیا، ایکٹیویٹیز میں ایسا پڑا۔ اب جو بادشاہ نے خواب دیکھا اور روز وہ پوچھتا تھا اس کا مطلب بتاؤ، کوئی بتا ہی نہ سکتا تھا، تو اس نے کہا کہ میں پتہ بتاتا ہوں۔ اب جو ہے وہ آیا ہے حضرت یعقوب کے پاس۔ اب حضرت یعقوب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب تمہیں یاد آیا، اب تمہیں کام پڑا ہے تو تمہیں یاد آ گیا کہ تم میرے پاس آ گئے۔ ہم ہوتے تو یہ کہتے۔ اچھا، ابھی ایک اور بات آئے گی۔ اس نے جا کر کہا، یوسف سراپا راست تھی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ اب وہ بندہ جو ہے خواب کی تعبیر سن کے بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ کو یہ بات جو تھی وہ بڑی اچھی لگی۔ بادشاہ نے کہا، اس بندے کو میرے پاس لاؤ۔ ایکسکیوز می۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں فوراً اٹھ کے چڑھ پڑتا، لیکن حضرت یوسف نے کہا، میرے کردار پہ جو الزام لگا ہے اس کو میں اپنے سے ہٹائے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔
اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی۔ یعنی ایک تو یہ تھا کہ اپنے اوپر سے الزام بھی میں ہٹا دوں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے آقا کو یہ جتا دوں کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے۔ اچھا جی، اب وہ پھر اپنی نہیں کہہ رہے کہ میں تو بڑا نیک کردار تھا، میں تو پاکیزہ خاندان سے تھا، میں ایسے کیسا کر سکتا تھا۔ کیا کہا کہ میرا رب ہی کسی کو محفوظ رکھنا چاہے تو وہ محفوظ رہ سکتا ہے، اور یہ ہے کہ میرا نفس تو برائی پر آمادہ کرتا ہی ہے، اور اگر میں بچا تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس سے بچا ہوں۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔